آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں خدا کے بیٹے۔ جیسس مائٹی نیم، پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ اٹھائیے اس کو، کھڑے ہو جاؤ بیٹے، کھڑے ہو جاؤ جلدی سے۔ ہٹا کے بتا، اتنا بڑا دیکھیں نا، دنیا پوری میں یہ کہتے ہیں معذور رب کے قرآن سے اللہ انہیں چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے جو لاعلاج مریض ہیں۔ پیر آقا خطیب صاحب کے نزدیک قرآن کے اندر شفا ہے، اور وہ پھونک مارتے ہیں اور ان کے پھونک کی وجہ سے وہ بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کرسچن کے نزدیک بائبل کے اندر شفا ہے، وہ بھی بائبل پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں اور بندے وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہندو کے نزدیک بھگوت گیتا کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کوئی دم درود یا منتر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ منہ سے چین برآمد ہونا، آنکھوں سے موتی کا نکلنا، یا ویل چیئر سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا کسی کے کوئی معذور ہوتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ تو پنڈت جی بھی کر رہے ہیں، وہ تو پاسٹر جی بھی کر رہے ہیں، پادری جی کر رہے ہیں، اور اسی طرح خطیب صاحب بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پورے طور سے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیا میں نے، حکم دیا میں نے۔ اٹھ یسوع کے نام سے، اٹھ یسوع کے نام سے، اٹھ اٹھ۔ کہاں سے آئے آپ؟ اتنا بڑا بہادر ہے تم، چیلنج دینے کا؟ اٹھا اٹھا پھینکا جائے سیناپتی کچن آدھے سے، اور مار لگائی جائے، اٹھا اٹھا پھینکا جائے اور اٹھا کے نیچے پھینک دیا جائے اسے، حرام ہے، اور مار لگائی جائے اسے، گلے میں مارو اس کے، گلے میں مارو اس کے، آگے مارو اس کے، گلے میں کھپاڑ میں مارو اس کے۔ ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، حق خطیب علی آپ ہے حق خطیب۔ 8ویں جماعت میں تھے تو ہمارے استاد نے ہمیں ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو اس میلے کے اندر عورتیں بھی موجود تھیں۔ ایک عورت کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میلے سے تھوڑا ہٹ کے دور کہیں پہ چلی گئی اور ایک راستے کی سائڈ پر بیٹھ کر اس نے پیشاب کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میلہ ختم ہونا تھا، تو اس نے شرم کے مارے وہاں پر 2-3 پتھر پھینک دیے۔ اب اس راستے سے جس کا بھی گزر ہوتا وہ 2-2 3-3 پتھر پھینکتا جاتا۔ تھوڑا ٹائم گزرا تو وہاں پر ایک پوری پتھر کی ڈھیری لگ گئی، اور تھوڑا عرصہ اور گزرنے کے بعد وہاں پر کسی نے ڈنڈا لگا کر جھنڈا گاڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا دی گئی، اور اس کے اوپر ایک گنبد بھی کھڑا کر دیا گیا، اور لوگوں نے وہاں پر آ کر دعائیں، منتیں اور داغے باندھنا سٹارٹ کر دیے۔ تو یہی حال کوئی پاکستان کا بھی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو ہر گلی کے اندر کہیں نہ کہیں پیر مل ہی جائے گا۔ کہیں پہ کتوں والی سرکار، کہیں پہ بٹیروں والی سرکار، کہیں پہ ناڑے والی سرکار، کہیں پہ کرنٹ والی سرکار، پتہ نہیں عجیب عجیب سرکاریں پاکستان کے اندر آپ کو ملیں گی، دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ملیں گی۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کے اندر 3 مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ایک کرسچن ہے، دوسرا ہندو ہے، اور تیسرا مسلم ہے، اور تینوں لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے علاج کر رہے ہیں، اور جو بندہ علاج کر رہا ہے اس سے لوگ جو ہے وہ صحتیاب ہو رہے ہیں۔ اگر پیر آقا خطیب صاحب کے نزدیک قرآن کے اندر شفا ہے، اور وہ پھونک مارتے ہیں اور ان کے پھونک کی وجہ سے وہ بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح کرسچن کے نزدیک بائبل کے اندر شفا ہے، وہ بھی بائبل پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں اور بندے وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہندو کے نزدیک بھگوت گیتا کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کوئی دم درود یا منتر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو ان سب میں فرق کیا ہے؟ ان سب میں ڈیفرنس کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ ہر ایک چیز کی اصل بھی ہوتی ہے اور نقل بھی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر ہم مسلمان ہیں، ہم کون سا گناہ نہیں کرتے؟ ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر قسم کا گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں یا ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اسی طرح جو قصوروار ہوں گے وہ ہم ہوں گے، نہ کہ ہمارا دین۔ اسی طرح اگر بات کریں کرامات کے صدور کی تو وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ان 2 نمبر شعبدہ بازوں کے ذریعے اس چیز کا ظاہر ہونا اور وہ اس کو کرامات کا درجہ دے دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب انہوں نے بہت زبردست اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، لازمی نہیں ہے کہ بھائی اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔
اگر کوئی اللہ کا ولی ہے لازمی نہیں ہے اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو. اگر کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہی ہے، لیکن اس کی شرائطیں، 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی. پہلی چیز ہے ایمان اور دوسرا ہے تقوی. ایمان کے اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، اس شخص کا مسلمان ہونا لازمی ہے. اور جتنا بھی آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان کے جتنی بھی ایمان کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اگر اس شخص کے اندر موجود ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے تقوی. تقوی کہ وہ شخص شریعت کے اوپر کس حد تک پابند ہے اور کتنی شریعت کی پابندی کرتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہوگا. اگر یہ 2 چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہے. اگر اس قسم کی وہ حرکت کرتا بھی ہے یا اس کے دم سے کوئی شفا پاتا بھی ہے وہ عامل تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈیفرنس ہے ہندو کے اندر بھی کرسچن کے اندر بھی. وہ جو لوگ ہیں وہ ایمان کے لحاظ سے تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اللہ پاک کو تو مانتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اسی وجہ سے ان کے اندر اور اس کے اندر یہ ڈیفرنس ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ منہ سے چین برآمد ہونا، آنکھوں سے موتی کا نکلنا، یا ویل چیئر سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا کسی کے کوئی معذور ہوتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ تو پنڈت جی بھی کر رہے ہیں، وہ تو پاسٹر جی بھی کر رہے ہیں، پادری جی کر رہے ہیں، اور اسی طرح خطیب صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر یہ جو چیز کی جا رہی ہے کیا شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے پھر تو وہ جائز ہے. اگر شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اگر کوئی شخص اس طریقے سے دم درود کر رہا ہے یا شفش کر رہا ہے یا جو کہتا ہے کہ بھائی یہ قرآن سے میں لوگوں کو شفا دیتا ہوں، تو وہ ایک عامل تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. کریں تو خطیب صاحب کی تو یہ بھی کوئی اپنے آپ کو جو ہر وقت اللہ کا ولی، یہ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جو اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ میں بھائی اللہ کا ولی ہوں، کہ اللہ کی ولی کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے اور اللہ کا ولی جس چیز کو دیکھتا ہے وہ ہر شخص دیکھ نہیں سکتا. اور پتہ نہیں میں کتنے سالوں سے نہیں سویا، اور عجیب آپ سب کو کہانیاں کس سے موجود ہیں، ان کے اوپر میرے خیال میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس قسم کے دم درود کرنا، ویل چیئر سے کھڑے ہو جانا اور کسی معذور کو ٹھیک کر دینا، آنکھوں سے چین برآمد کرنا، منہ سے چھریوں کا نکلنا، تو جہاں پر اسلام کے اندر آپ یہ شعبدے بازیاں کر رہے ہیں، اگر اللہ کا ولی ہونے کی یہ علامات ہیں پھر تو ہندو کے اندر بھی یہی چیز ہے، کرسچن کے اندر بھی یہی چیز ہے. تو جو مین چیز ہے وہ شریعت اور تقوی ہے. اگر ان 2 پیمانوں کے اوپر آپ پورا اترتے ہیں پھر تو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو خود اللہ کا ولی ڈکلیئر کرتا ہے. اور آخر میں ہم اقرار بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں جتنے اقرار بھائی نے پیر بے نقاب کیے ہیں تو شاید ہی وہ کسی مفتی نے یا کسی قاری نے یا کسی پولیس کے کسی ادارے نے کیے ہوں. تو اسی طرح ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے.